السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، منہج سلف صالحین سے متعلق کل کے درس سے گفتگو شروع کی گئی تھی۔ اس کی اہمیت و فضیلت پر بعض دلائل ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد عبادت اور توحید کے آپسی تعلق اور مخلوقات کی تخلیق کے بارے میں اس بات کا تذکرہ کہ اللہ رب العالمین نے اسی توحید اور اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اس بات کا ذکر آیا تھا کہ توحید یہ عمل سے یا عقیدہ اور ایمان یہ عمل سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ انسان عمل کے ذریعے اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، نیک اعمال کے ذریعے، اور برائیوں کو انجام دیتا ہے تو ایمان میں نقص اور کمزوری واقع ہوتی ہے۔ یہ چند چیزیں قدر تفصیل کے ساتھ کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ آج جو ضابطہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ توحید کی تینوں قسموں اور اس کے بعد بعض دوسرے ضوابط آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ ان التوحید ينقسم الى ثلاثة انواع، ربوبیت و الوہیت و اسماء و صفات، وانها متلازمة لا يجزي نوع عن نوع اشتمل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعت الأنواع في كثير من سور القرآن وآياته، وأظهر ذلك اجتماعها في فاتحة الكتاب وأم الكتاب والسبع المثاني۔ یہ تیسرا ضابطہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اس میں مؤلف حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید یہ تین قسموں پر منقسم ہوتی ہے، یعنی توحید کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے توحید ربوبیت، دوسری قسم ہے توحید الوہیت، اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ تینوں قسمیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی شخص اگر توحید ربوبیت پر ایمان رکھتا ہے اور توحید اسماء و صفات یا توحید الوہیت کے بارے میں شبہات کا شکار ہے تو اس کی توحید ناکافی ہے، ایمان ناقص ہے۔ لہذا جہاں توحید ربوبیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے وہیں توحید الوہیت اور اسماء و صفات یعنی تینوں قسموں پر ایک دوسرے کو لازم و ملزوم سمجھ کر کے ایمان رکھنا اور تینوں قسموں کے تقاضوں کی تکمیل کرنا یہ توحید کا بنیادی تقاضا ہے۔ کہتے ہیں کہ اشتمل علیہ کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں قسموں کے ثابت کرنے کے لیے اور تینوں قسموں کے لازم و ملزوم ہونے کے لیے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت سارے دلائل وارد ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے آثار سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ اور ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن مجید کی اور قرآن مجید کی آیتوں کی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تینوں قسمیں ایک ہی آیت کے اندر بیان کر دی گئی، یعنی ایک ہی آیت توحید کی تینوں قسموں پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ واضح دلیل جو ہے وہ عام طور سے مسلمانوں کی زبان پر جاری ہوتی ہے، مسلمان اس کو یاد رکھتے ہیں، اور تینوں قسمیں اس سورت کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ وہ ہے فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، جس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے، وہ ام الکتاب، ایک نام اس کا ام الکتاب ہے۔ اس کے اندر بھی یعنی سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ام الکتاب ہے، یا سبع مثانی بھی اسی کا تیسرا نام ہے۔ اس عظیم سورت کے اندر توحید کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا گیا ہے، جس کا تذکرہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو اس ضابطے کے تحت چند دلائل اور چند اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بنیادی طور سے ایک قول جو کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ فَكَمَالُ الْإِنسَانِ وَسَعَادَتُهُ لا تتم الا بمجموع هذه الامور، انسان کا کامل مسلمان اور مومن ہونا اور انسان کا سعادت پا لینا
ان چیزوں کے مجموعے کے بغیر، یعنی جو چیزیں ابھی ذکر کی جائیں گی ان چیزوں کی تکمیل کے بغیر وہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اور یہ سارے کے سارے امور سورہ فاتحہ اور بعض صورتوں کے اندر جمع کر دیے ہیں رب کائنات نے۔ تو یہاں پر 15 امور کا تذکرہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے جو عقیدہ توحید پر مشتمل ہے، اور ان 15 چیزوں کی رعایت کرنا ہر صاحب عقیدہ اور منہج سلف کی پیروی کرنے والے پر لازم اور ضروری ہے۔ ان 15 امور کی رعایت کیے بغیر کسی کا ایمان اور عقیدہ مکمل نہیں ہو سکتا، جس میں سے پہلی چیز ہے توحید الربوبیہ۔ ربوبیت، اللہ رب العالمین کے رب کائنات اور افعال میں تنہا اور یکتا ہونے پر ایمان رکھنا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین اپنے افعال میں تنہا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے توحید الالوہیہ، توحید الوہیت کے تمام امور پر، تمام تقاضوں پر ایمان رکھنا، یعنی اس بات کا اعتقاد کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اپنی عبادات میں وہ تنہا اور یکتا ہے۔ تیسری چیز ہے توحید العلمی الاعتقادی، علمی اور اعتقادی توحید پر ایمان رکھنا، اس میں توحید اسماء و صفات بھی شامل ہے۔ چوتھی چیز ہے تنزیہ الرب تعالی عن ان یظلم عبدہ، اللہ رب العالمین کو اس بات سے بری سمجھنا، اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرنا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر ظلم کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رب کائنات اپنے بندے پر ظلم کرے یا کسی بغیر سبب کے اپنے بندے کو پکڑ لے اور اس کو عذاب دے، یہ اعتقاد رکھنا۔ پانچویں چیز ہے کہ بندے کا اس بات کا اعتراف کرنا کہ بذات خود انسان ظالم ہے، انسان خود ظالم ہے، اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں وہ اپنے اوپر مصیبتوں کی دعوت دیتا ہے۔ رب کائنات اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان بذات خود ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ ان اسباب کی وجہ سے وہ مظلوم ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر مصائب آتے ہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ التوسل الى الرب تعالی باحب الاشیاء وهو اسماؤه وصفاته، کہ اللہ رب العالمین سے وسیلہ پکڑنا ان چیزوں کے ذریعے جو چیزیں رب کائنات کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور سب سے زیادہ جو محبوب چیزیں ہیں رب کائنات کو وہ اللہ رب العالمین کے نام اور اس کی صفتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ناموں کے معانی اور اس کے صفات کے معانی کو جمع کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، جس میں الحی القیوم یہ بنیادی عظیم صفات ہیں جن کے تقاضوں کی تکمیل کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ساتواں امر اور ساتویں چیز یہ ہے کہ الاستعانۃ بہ وحدہ، کہ صرف رب کائنات سے مدد طلب کرنا، کسی اور سے مدد طلب نہ کرنا۔ آٹھویں چیز ہے اقرار العبد لہ بالرجاء، کہ بندے کا اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ رکھنا، ہر چیز میں پر امید ہونا کہ رب کائنات سے میں دعا کرتا ہوں تو وہ قبول کرے گا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں تو وہ اجر عطا فرمائے گا، میں اس کا فرمانبردار ہوں، توحید پر عمل کرتا ہوں تو اس کی ذات سے امید ہے کہ آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو رب کائنات کی ذات سے امید رکھنا یہ بھی اس کا ایک تقاضا ہے۔ نویں چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس پر اعتماد اور توکل کی تحقیق کرنا، یعنی مکمل اعتماد اور توکل اس کا جو تقاضا ہے وہ رب کائنات پر رکھا جائے اور تمام کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین پر اعتماد کیا جائے۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ انسان ان یرتع قلبہ فی ریاض القرآن، کہ انسان اپنے دل کو مکمل کرنے اور نقص سے پاک کرنے، یعنی ایمان کی تکمیل کے لیے قرآن مجید کی کیاریوں سے یا قرآن مجید کی تعلیمات سے اپنے آپ کو وابستہ کرے، اور اپنے دل کے لیے قرآن مجید کو ویسے ہی سمجھے جیسے ایک جانور کسی باغیچے میں یا کسی پرسکون جگہ پر خوشی محسوس کرتا ہے، ویسے ہی انسان قرآن مجید کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ہر چیز کی ہدایت کا ذریعہ سمجھے، اور قرآن مجید سے روشنی پکڑے، ظلمات کے خلاف، شبہات کے خلاف اور شہوات کے خلاف۔
یعنی مظالم، شبہات اور شہوات، ان تینوں چیزوں کے خلاف قرآن مجید سے روشنی پکڑے، عبرت پکڑے، یہ اس کی 10ویں ذمہ داری ہے۔ 11ویں ذمہ داری یہ ہے کہ الاستغفار، انسان اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ 12ویں ذمہ داری ہے کہ التوبہ، انسان اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا رہے، اس کی جانب رجوع کرتا رہے۔ اور 13ویں ذمہ داری ہے الجہاد، انسان حالات اور مواقع کے لحاظ سے جہاد کے جو مراتب اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں ان کو انجام دے۔ خود علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں جہاد کے مراتب کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں 13ویں درجے پر جا کر کے اگر شرائط مکمل ہوتے ہیں تو جہاد بالسیف کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی موجودہ دور میں ہندوستان یا دنیا کے کسی بھی خطے میں جہاد کے وہ شرائط نہیں پائے جاتے جن کی بنیاد پر ہمارے لیے ہتھیار اٹھانا جائز ہو۔ جہاد کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان شیطان سے جہاد کرے، یعنی برائیوں کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرے۔ دوسرا، اس کے کئی سارے مراحل ہیں۔ اس کے بعد اس کا اگلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی اپنے خاندان کی اصلاح کرے، اپنے ذات کی اصلاح کرے، اپنے گھرانے کی اصلاح کرے، اپنے متعلقین کی اصلاح کرے، اپنے دوست و احباب کی اصلاح کرے۔ ان میں کوئی بے نمازی ہے اس کو نمازی بنائے، کوئی شرک کرتا ہے اس کو توحید پر آمادہ کرے، کوئی بدعت کرتا ہے اس کو سنت رسول پر آمادہ کرے۔ یہ سارے کے سارے مراحل ہیں جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ تو جہاد کو اپنے ذہن و دماغ میں اس کے احکام و مسائل کے ساتھ ایک محبوب عمل رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں غلط گائیڈ لائن پہ نہ چلے جانا کہ انسان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے نماز بھی نہ پڑھے، طہارت کے مسائل سے بھی واقف نہ ہو، اور سیدھے جا کر کے جہاد کرنے کی دعوت دے کہ میں ہتھیار کے ذریعے سے دنیا کی کایا پلٹ دوں گا، اور پتہ یہ چلا کہ دیکھتے دیکھتے اس کے خاندان تباہ ہو گئے، اس کا گھرانہ تباہ ہو گیا، اس کا پورا سسٹم تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے، اس پر مستقل بحث کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 14ویں چیز جو عقیدہ اسلامیہ اور منہج سلف کی تکمیل کے لیے ضروری ہے وہ نماز کا قیام ہے۔ انسان 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، اس کے تقاضوں کو سمجھے، با جماعت مساجد میں حاضری دے کر کے نمازوں کو ادا کرے۔ اور 15ویں چیز علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس منہج سلف کی تکمیل کے لیے البراءۃ من الحول والقوۃ وتفویضهما الی من هما بیدہ، یعنی بید اللہ، کہ اس بات سے براءت کا اعلان کرنا کہ انسان اس بات کا اعلان کرے کہ طاقت اور قوت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ طاقت اور قوت، یہ دنیا کی تدابیر، دنیا کا سسٹم، یہ ساری کی ساری چیزیں رب کائنات کے اختیار میں ہیں۔ انسان کمزور ہے، لاچار ہے۔ حول کہا جاتا ہے در حقیقت لا حرکت ولا استطاعت ولا حیلت الا بمشیت اللہ، حول کہا جاتا ہے جس کے بارے میں ہم کثرت کے ساتھ سمجھتے ہیں، جو دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ جنت کی کنجیوں میں سے اس دعا کو ایک کنجی قرار دیا گیا، اس کا ورد ہم کو کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ حول جو ہے یہ ہے کسی قسم کی حرکت یا کسی قسم کی استطاعت اور امکان اور کسی قسم کے حیلے کا انکار کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی ہی سے ہم کو مل سکتی ہیں، یہ اعتقاد رکھنا۔ تو اپنی طاقت سے اور اپنے اوپر اعتماد کرنے سے براءت کا اعلان کرنا، اور اپنی قوت اور طاقت کو اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کے اختیار کے حوالے کر کے چلنا، یہ 15ویں چیز ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو مکمل طریقے سے اختیار کرنا یہ انسان کی سعادت اور انسان کے ایمان اور منہج سلف کی تکمیل کے لیے کمال پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان ساری کی ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کے اندر کر دیا، یعنی یہ سارے امور سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کر دیے گئے۔ جہاں توحید کی تینوں قسموں کو جمع کیا گیا، وہیں ان 15 امور کو بھی اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالکی یوم الدین، یہ 3 آیتیں جو ابتدا کی 3 آیتیں ہیں، یہ بنیادی طور سے یہ تینوں آیتیں اللہ رب العالمین کی معرفت پر مشتمل ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کے افعال، اللہ رب العالمین کے نام اور اسماء، ان چیزوں کے اندر ذکر کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا تذکرہ ان میں کر دیا گیا، اور اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام رب، ایک رحمان اور رحیم ہے۔ توحید الوہیت کا ثبوت اس سے مل گیا جو توحید ربوبیت پر مشتمل ہے، یعنی ان 3 آیتوں میں ربوبیت بھی ہے، الوہیت بھی ہے۔ اور الرحمن جو ہے رب کائنات کا نام، یہ اللہ رب العالمین کی صفت احسان پر بھی مشتمل ہے، اس کے جود و کرم پر اور اس کی سخاوت پر، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر یہ چیز مشتمل ہے۔ آگے فرمایا رب کائنات نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ چیز مشتمل ہے اللہ رب العالمین کی جانب پہنچنے کے طریق اور راستے کو مشتمل ہے، یعنی انسان اس کے ذریعے رب کائنات کی رضامندی اور اس کی توحید کے راستے تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی گویا تجھ ہی سے راستہ طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے طریقہ طلب کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر راستہ بتا دیا گیا اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا، اور اس کے بعد کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کائنات ہماری رہنمائی فرما صراط مستقیم، یعنی سیدھے راستے کی جانب۔ یہ چیز مشتمل ہے، متضمن ہے اس بات کو کہ انسان کے لیے اور اس کی سعادت اور رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے رب کائنات کے راستے سے زیادہ کوئی راستہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کا یہی راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی کے ذریعے انسان ہدایت پاتا ہے۔ اور اخیر میں کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ چیز مشتمل ہے جس میں کہا گیا ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ قرار دیے گئے، ان کا راستہ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا کہ یہ چیز مشتمل اور متضمن ہے ان لوگوں کے راستے سے تحذیر اور بچانے پر جن لوگوں پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، جنہوں نے انحراف اختیار کیا، توحید کے تقاضوں کے خلاف ورزی کی، اتباع رسول کے خلاف گئے، ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی تلقین اس آیت کریمہ میں کر دی گئی۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ تمام اصول و ضوابط اور تمام گوشوں پر مشتمل ہے جو اس ضابطے کے اندر آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اگلا ضابطہ ہے جو چوتھا ضابطہ آج کے درس کے لحاظ سے، الایمان بکل ما ورد فی کتاب اللہ و سنت رسولہ من الاسماء والصفات دون تحریف او تمثیل او تکییف او تعطیل عملا بقولہ عز وجل لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 پر مشتمل یہ ضابطہ، فرمایا اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اللہ رب العالمین کے جو نام اور اس کی جو صفتیں وارد ہوئے ہیں، ان سارے کے سارے ناموں اور صفتوں کو بلا کسی تحریف کے، بلا کسی مثال کے، بلا کسی کیفیت کے اور بلا کسی تعطیل کے تسلیم کر لینا۔ 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی چیز بلا کسی تحریف کے، تحریف کہتے ہیں اسماء و صفات کے معانی کو بدل دینا، معنی کچھ اور ہے اور انسان کچھ اور سمجھے، یہ تحریف ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ بلا کسی مثال کے، بلا تمثیل، بلا مثال کے، یعنی اللہ رب العالمین کی فنا صفت ثابت ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، انسان سمجھانے کے لیے مثال بیان کرے کہ جیسے ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ویسے ہی رب کائنات سنتا ہے، یہ بھی باطل ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنے والا بھی ناقص الایمان یا بسا اوقات اس میں غلو کرنے کے نتیجے میں اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ او تکییف، یا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی کیفیت بیان کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کا ہاتھ ثابت ہے، ہاتھ کی کیفیت بیان کرے، یہ ہاتھ 5 انگلیوں پر مشتمل ہے، ایسی صفت کا ہے، اس انداز کا ہے، اس شکل کا ہے، یہ کیفیت بیان کرنا بھی باطل ہے۔
اور اسی طریقے سے اسماء و صفات کی تعطیل کہتے ہیں کسی چیز کی چھٹی کر دینا، یعنی انکار کر دینا۔ انسان بسا اوقات بعض فرقے باطلہ یا اہل کلام کے فرقے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسماء و صفات کو ثابت کریں گے تو ثابت کرنے سے مثال دینا یا تشبیہ دینا یا کیفیت بیان کرنا لازم آئے گا، لہذا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اس خدشے سے کہ کہیں مشابہت یا مثال یا کیفیت بیان کرنے پر ہم مجبور نہ ہو جائیں، لہذا سرے سے اس کا انکار کر دیا جائے، یہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کی مانند کوئی چیز نہیں، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، یعنی اس کا سننا اور اس کا دیکھنا اس کی شایان شان ہے، کسی دوسرے کے مثال کے ذریعے سے اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ تو یہ اگلا ضابطہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صحیح احادیث اگر جمع کی جائیں تو اس میں اللہ رب العالمین کی صفت نزول، صفت دنو کسی سے قریب ہونا، صفت قربت، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ہنسنا یا اس کا تعجب کرنا یا اس کا محبت کرنا یا اس کا کسی سے نفرت کرنا، یا اس انداز کی صفتیں صحیح احادیث میں ثابت ہیں۔ ان کو رب کائنات کے شایان شان ویسے ہی تسلیم کیا جائے گا جیسے اس کی شان ہے، اس کی نہ کیفیت بیان کی جائے گی، نہ مثال بیان کی جائے گی، نہ تشبیہ دی جائے گی، نہ انکار کیا جائے گا۔ یہ ضابطہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَأَجْمَعَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا عَلَىٰ أَنَّ الرَّبَّ تَعَالَىٰ بَائِنٌ مِّن مَخْلُوقَاتِهِ يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سلف امت اور علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے، اور ائمہ اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین مخلوقات کی صفت سے بالکل الگ تھلگ ہے، بائن الگ تھلگ ہے۔ بائن کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی ذات میں مخلوقات کی صفات نہیں، اور مخلوقات کی ذات میں رب کائنات کی صفات نہیں، یعنی حلول کے عقیدے کا مکمل انکار، یہ بائن ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین بائن ہے اپنی مخلوقات پر، یہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اس بات پر۔ اور اللہ رب العالمین کو ان صفات سے متصف کیا جائے گا جن صفات سے رب کائنات نے اپنے آپ کو متصف کیا، اور ان صفات سے بھی متصف کیا جائے گا جن صفات سے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو متصف کیا ہے۔ اس اتصاف اور متصف کرنے میں ہر قسم کی تحریف، ہر قسم کی تعطیل، ہر قسم کی کیفیت اور ہر قسم کی مثال سے ہم اجتناب کریں گے، اور اللہ رب العالمین کو صفت کمال سے متصف کیا جائے گا، اور صفات نقص سے اس کو بری سمجھا جائے گا۔ ایسی صفتیں جن میں نقص واقع ہو سکتا ہے وہ رب کائنات کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی، لہذا صفت کمال سے رب کائنات متصف ہے۔ اور ہم اس بات کا علم رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی مانند اور اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ صفات کمال کا حامل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کا وہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنا، نہ وہ کسی کو جنتا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، وَمَذْهَبُ السَّلَفِ بَيْنَ التَّعْطِيلِ وَالتَّمْثِيلِ، اسلاف امت کا مذہب اور مسلک اور طریقہ یہ ہے جو تمثیل اور تعطیل کے درمیان کا طریقہ ہے، یعنی نہ وہ مثال بیان کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، اور فَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتَ اللَّهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ، لہذا وہ اللہ رب العالمین کی صفات کو
اس کے مخلوق کی صفت سے مثال کے طور پر بیان نہیں کرتے. کما لا یمثلون ذاتہ بذات خلقہ، جیسے وہ رب کائنات کی ذات کو مخلوقات کی ذات کے مثال پر بیان نہیں کرتے. ولا ينفون عنہ ما وصف به نفسہ ووصفہ به رسولہ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کو جن صفات سے متصف کیا ہے ان کا انکار بھی نہیں کرتے، یعنی تعطیل کی قباحت سے بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. اور اگر وہ انکار کریں تو اس انکار کے ذریعے رب کائنات کی صفات کا انکار لازم آتا ہے، لہذا اس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا ایک فرمان تھا. اسی طریقے سے معروف امام و فقیہ گزرے ہیں نعیم بن حماد الخزاعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، جس نے اللہ رب العالمین کو اس کی مخلوقات سے مشابہت دی فقد کفر، تو اس نے کفر کیا. ومن جاحد ما وصف به نفسہ فقد کفر، اور جس نے اللہ رب العالمین کی ان صفات کا انکار کیا جن صفات سے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے فقد کفر، تو اس نے کفر کیا. ولیس فیما وصف اللہ به نفسہ ولا رسولہ تشبیہا، اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو جن چیزوں سے متصف کیا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات سے رب کائنات کو متصف کیا ہے ان کی کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں مل سکتی، نہ اس کی کوئی مثال بیان کی جا سکتی ہے، نہ کسی چیز سے اس کو تشبیہ دیا جا سکتا ہے. یہ اسی قول کے یا اسی ضابطے کے سلسلے میں چند دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. اگلا ضابطہ ہے السیر علی منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ والبدء بما بدأوا به من دعوۃ الناس الی التوحید الخالص ومخالفۃ فرق الضلال الذی ابتدعوا طرقا فی الدعوۃ ومناہج مخالفۃ لمنہج الانبیاء. اگلا ضابطہ ہے کہ انسان کو اس منہج پر چلنا ہے جس منہج کا تذکرہ انبیاء کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا گیا ہے. دعوت و تبلیغ کے میدان میں اسی طریقے کو اپنانا جو طریقہ انبیاء کرام نے اپنایا، اور انہی چیزوں سے دعوت و تبلیغ کی ابتدا کرنا جن چیزوں سے انبیاء نے اپنی دعوت کی ابتدا کی. وہ دعوت کی ابتدا توحید خالص کے ذریعے تھی. لہذا انسان معاشرے میں نکل کر کے لوگوں سے جب سامنا کرے تو سیدھے یہ نہ کہے کہ تم ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو، بلکہ پہلے توحید پر استقامت حاصل کرے، پھر عبادات کی جانب آئے، دھیرے دھیرے بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی اصلاح کرے گا، اور اس کے بعد پھر فروعی مسائل میں، ان کے نجی مسائل میں، نجی گفتگو میں ان سے ان کی اصلاح کی کوشش کرے گا. اگر انسان توحید کو نہیں مانتا ہے اور آپ اس لمبی چوڑی جماعت جو سواد اعظم کا دعویٰ کرتی ہے اس کے طریقے سے یہ کہیں دعویٰ کریں کہ ہم نے مسلمانوں کو مسجد سے جوڑ دیا، توحید نہیں سکھائی لیکن نمازی بنا دیا، تو ایسی نماز کا فائدہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے والا توحید سے واقف نہ ہو. توحید سے واقف نہ ہونے کے ساتھ اگر عبادت کی جاتی ہے تو یہ عبادت بیکار ہے، کیونکہ عبادت کی شرط ہی اس کے اندر سے مفقود ہے. لہذا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں لوگوں کو مسجد سے جوڑنے کا کام کرتا ہوں اور توحید کی دعوت پر اس کا اہتمام نہ کرے تو اس جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے توحید میں پختگی، پھر عبادات کی سے جوڑنے کا کام یہ بتدریج کیا جائے گا. تو دعوت و تبلیغ میں انبیاء کے منہج کو اختیار کیا جائے اور توحید خالص سے دعوت و تبلیغ کی ابتدا کی جائے، اور اسی طریقے سے جو گمراہ فرقے ہیں ان کی تردید کی جائے. انبیاء نے گمراہ عقائد اور گمراہ فرقوں کی ہمیشہ تردید کی، لہذا جو بھی گمراہ فرقے ہیں ان کی مخالفت کی جائے، اور انہوں نے جو نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان سے لوگوں کو ڈرایا جائے اور انبیاء کے منہج پر ترکیز کر کے اسی کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے. یہ اگلا ضابطہ ہے جو 5واں ضابطہ تھا. اس سلسلے میں ایک دلیل دے کر کے میں آگے بڑھوں گا، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس سلسلے میں دلیلیں بہت ساری ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے
میں اس کی جانب بلاتا ہوں، میں بھی بلاتا ہوں، اور میرے پیروکار یعنی صحابہ کرام بھی اسی کی جانب بلاتے ہیں، علی بصیرت، مکمل بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کیا ہے؟ بصیرت در حقیقت قرآن و سنت کا وہ علم حقیقی ہے جو انسان کو توحید، اتباع رسول اور اسلام اور ایمان کے دوسرے ضوابط پر پختگی اختیار کرنے کا راستہ دکھاتا ہے، وہی بصیرت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کر دیا کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی عبادت سے بچیں۔ اگلا ضابطہ ہے جو چھٹا ضابطہ ہے، ان مصادر التشریع الکتاب والسنہ والاثر وتقدیمہما على كل قول ورأي ومذهب والرد لها عند التنازع وأنه لا قول لأحد معها۔ چھٹا ضابطہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے مصادر یعنی شریعت اسلامیہ کے مسائل میں جن چیزوں سے دلیل پکڑی جاتی ہے وہ دلیل کیا چیز ہے؟ وہ دلیل قرآن مجید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ، والاثر اور صحابہ کرام کے اقوال۔ یہ تین چیزیں ہیں جو مصادر شریعت ہیں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن و سنت پر اکتفا کروں گا، صحابہ کرام کے آثار کی جانب توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف قرآنی آیات کو بطور دلیل اور حجت سمجھتا ہوں، حدیث رسول کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام در حقیقت اسلام ہے۔ قرآن کے دلائل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اور ان دونوں کی دونوں چیزوں کو صحابہ کرام کی تطبیق اور ان کی شروحات کے مطابق ان کے اقوال پر سمجھنا۔ فرماتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو اپنے قول پر، اپنی رائے پر اور اپنے مذہب پر مقدم کرنا۔ انسان قرآن و سنت اور آثار صحابہ کو اپنے ائمہ کے اقوال اور فتوے پر اہمیت نہیں دیتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ لہذا ان تینوں چیزوں کو اپنے مذہب اور اپنی رائے اور اپنے فتوے پر ترجیح دینا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور ان میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو قرآن و سنت اور آثار صحابہ کی جانب لوٹا دینا یہ بھی ہمارا ضابطہ ہے۔ اور اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ ان چیزوں کے آگے کسی کا قول ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا محدث و امام و فقیہ ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، اگر اس کی بات قرآن و سنت اور آثار صحابہ کے مطابق ہے تو اس کو لیا جائے گا، اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تم کو جو کچھ دے دیں اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے روک دیں ان سے رک جاؤ۔ دوسری جگہ پر رب کائنات نے فرمایا، یہ سورہ حشر کی آیت تھی، اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ اگر تم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اتباع رسول یہ رب کائنات کی محبت کی بنیادی شرط ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری معصیت کی، میری مخالفت کی، اس نے اللہ رب العالمین کی معصیت کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، اور جس نے میرے امرا کی، یعنی میری تعلیمات کی بنیاد پر یا میری وصیت کی بنیاد پر جو لوگ امیر یا خلیفہ ہو گئے ان کی اطاعت کی، گویا میری اطاعت کی۔ یا موجودہ دور میں جب خلافت کا نظام ختم ہو چکا ہے تو وہ علماء جو علماء ربانی ہیں، قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق تقوی اور پرہیزگاری کی بنیادوں پر زندگی گزارتے ہیں، امانت داری کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ اپنے اپنے حلقے میں امیر کی حیثیت رکھتے ہیں،
ان کی اطاعت قرآن و سنت کی بنیاد پر کرنا گویا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. تو فرمایا جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومن عصا امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کر جائے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا من الیہود قال له، کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آیت فی کتابکم تقرؤونہا، آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں. لو علینا معشر الیہودی نزلت، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل کی گئی ہوتی، لاتخذنا ذاک اليوم عیدا، تو اس آیت کریمہ کے نزول کے دن کو ہم عید بنا لیتے. تو انہوں نے فرمایا ایو آیتن، وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر نعمت اسلام کی تکمیل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا. یہ قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ ہے جس کے ساتھ اسلام کی تکمیل کر دی گئی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو جو جواب دیا اس کو سنے. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد عرفنا ذالک اليوم، ہم اس دن کو جانتے ہیں جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. والمکان الذی نزلت فیہ، اور یہ آیت کریمہ جس جگہ پر نازل ہوئی اس جگہ اور مقام کو بھی ہم جانتے ہیں. علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اس جگہ سے بھی ہم واقف ہیں. وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، اور یہ جمعہ کے دن اس آیت کریمہ کے نزول کا دن یوم عرفہ کے دن ہوا تھا، یعنی عرفات کے میدان میں عرفات کے دن جمعہ کے دن مطابقت تھی، اس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. تو ہم اس آیت کریمہ کی جگہ سے بھی واقف ہیں، کس پر نازل ہوئی اس سے بھی واقف ہیں، اور کس کیفیت میں نازل ہوئی اس سے بھی واقف ہیں، اور صحابہ کرام اس کو کیسے سن رہے تھے ان چیزوں سے بھی واقف ہیں. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنت رسول کا مقام کیا ہے اور صحابہ کرام کس اہمیت اور کس توجہ کے ساتھ سنت رسول پر توجہ دیتے تھے اور اس کو اپناتے تھے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے فمن بن الکلام فی العلم الاصول والفروع عن الكتاب والسنة والآثار الماثورة عن السابقین فقد اصاب طریق النبوہ. فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ جس نے اپنے کلام کو علم کے میدان میں چاہے اصولی مسائل ہوں یا فروعی مسائل ہوں ان میں قرآن و سنت اور آثار ماثورہ یعنی صحابہ کرام کے اقوال پر مشتمل رکھا. جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی شروحات کے مطابق ان چیزوں کو سمجھا. فقد اصابہ طریق النبوہ، تو گویا اس نے نبوت کا طریقہ اپنا لیا، نبوت کے طریقے کو پا لیا. تو قرآن و سنت اور آثار سلف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم نبوت کے طریقے کو اپنانے کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اگلا ضابطہ ہے فہم الکتاب والسنۃ لا یکون الا علی وفق فہم سلف هذه الامہ. اسی ضابطے کو مزید وضاحت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا فہم ضروری ہے کہ اس امت کے اسلاف کے مطابق رکھا جائے. یہ چیز ضروری اور واجب ہے کہ قرآن و سنت کو اسلاف امت کے فہم کے مطابق سمجھا جائے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
جس نے رسول کی نافرمانی کی راستے کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے علاوہ کسی دوسرے کا راستہ اختیار کیا. یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا راستہ اختیار کیا تو ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے جس راستے کو اس نے اپنایا ہے, اور اس کو جہنم رسید کر دیں گے, وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اولئک الذین ہدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس طریقے کو اپناتے ہیں جس طریقے کو صحابہ کرام نے اور اسلاف امت نے اختیار کیا. اولئک الذین ہدی اللہ, یہ اس طریقے پر رہنمائی کرتے ہیں یا رہنمائی پکڑتے ہیں جس طریقے پر ماضی کے لوگوں نے رہنمائی پکڑی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امانۃ للسماء, یہ ستارے جو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں یہ ستارے آسمان کے لیے محافظ ہیں. جب شیطان وہاں سے باتوں کو چرانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ستارے جا کر کے اس کو مارتے ہیں, بھگاتے ہیں, پہرا دیتے ہیں. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ, فرمایا اگر یہ ستارے ختم ہو گئے تو آسمان کو وہ کچھ لاحق ہو جائے گا جس چیز کا وعدہ کیا گیا, یعنی یہ آسمان تباہ ہو جائے گا, پھٹ جائے گا. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي, کہتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ اور ساتھیوں کا محافظ ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ, جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا تو صحابہ پر وہ وقت آئے گا جس کی پیشین گوئی اور وعدہ کیا گیا ہے, یعنی فتنوں کے دور کی ابتدا ہو جائے گی. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي, اور میرے ساتھی اور میرے صحابہ یہ امت اسلامیہ کے لیے محافظ ہیں. لہذا جب یہ صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو امت اسلامیہ کو وہ فتنے آ کر کے دبوچ لیں گے جن فتنوں کا وعدہ کیا گیا ہے. لہذا انسان کو فتنوں سے بچنا ہے تو صحابہ کرام کی اقتدا کرے. وہ موجود نہیں ہیں لیکن ان کی شروحات اور ان کے اقوال موجود ہیں جو انسان کو فتنوں سے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها, ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کی جائے. یعنی جس کی مثال صحابہ کرام میں جس عبادت کی نہیں ملتی اس عبادت کو نہ اپنایا جائے. فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا, کیونکہ پہلے گزر جانے والے بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے, یعنی ساری کی ساری چیزیں بیان کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ متخلف تھے یا ماضی کے دور میں تھے, دور ترقی یافتہ نہیں تھا تو بہت ساری چیزیں وہ سمجھ نہیں سکے, ایسا نہیں ہے. آج کے ترقی یافتہ دور سے کہیں زیادہ اپڈیٹ وہ دور تھا جس میں صحابہ کرام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور اس دور کی جو ترقیاں ہو سکتی تھی صحابہ کرام نے ان کو اختیار کیا. لہذا کسی کو عبادت کرنی ہے تو صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر کے عبادت نہ کرے, کیونکہ صحابہ کرام بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے. فاتقوا اللہ یا معشر القراء, اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو. وخذوا بطریق من کان قبلکم, اور وہی طریقہ اختیار کرو جو تم سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کا طریقہ ہے. یہ ابن المبارک کی کتاب الزہد کے اندر یہ عبارت موجود ہے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اس ضابطے کے تحت سمجھ لینا چاہیے. فرماتے ہیں من ظن انه یاخذ من الکتاب والسنۃ بدون ان یقتدی بالصحابۃ ویتبع غیر سبیلہم فهو من اہل البدع والضلال. فرمایا فتاوی مصریہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے. شیخ الاسلام کہتے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے اسوے کے بغیر اختیار کر لے گا اور مومنوں کے طریقے سے یعنی صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے کسی دوسرے کا طریقہ اختیار کرے گا, فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ, وہ اہل بدعت اور گمراہ لوگوں میں سے ہے. اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. لہذا ہمیں
اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ریب ان اقوالہم فی التفسیر اصوب من اقوال من بعدہم وقد ذهب بعض اہل العلم الى ان تفسیرہم فی حکم المرفوع. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں کہ صحابہ کرام کے اقوال تفسیر کے باب میں سب سے زیادہ صحیح اقوال ہیں. ان کے بعد میں آنے والا کوئی شخص کتنے بھی اچھے اور مزین کر کے اقوال کو بیان کر دے، لیکن صحابہ کرام سے زیادہ اصوب اور اس سے زیادہ صحیح اقوال بیان نہیں کر سکتا. لہذا جو شخص اہل علم میں سے بعض لوگوں کی تفسیر کی جانب جاتا ہے، اہل علم سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام میں سے کسی کی تفسیر کو اپناتا ہے تو بعض اہل علم کا یہ فرمان ہے کہ وہ ان کا قول حکم مرفوع ہے، یعنی اس کے قول کو مرفوع کا حکم دیا جائے گا. یعنی وہ قول اگرچہ صحابہ کرام کا اپنا قول ہے لیکن اس قول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے کی بنیاد پر مرفوع ہونے کا حکم دیا جائے گا. یعنی وہ قول گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مانند ہے، کیونکہ صحابہ کرام اپنی رائے کہیں قائم نہیں کرتے ہیں. یہ چند ضوابط تھے، بلکہ ایک ضابطہ اختصار کے ساتھ میں اور ذکر کر دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ضوابط سمیٹے جا سکیں. اگلا ضابطہ ہے جو 8واں ضابطہ ہے درس کے لحاظ سے کہ انہم دعات جماعت و اجتماع و سمع و طاعت لانہ کما قال اکثر السلف انہ لا دین الا بجماعت ولا جماعت الا بامامت ولا امامت الا بسمع و طاعہ. یہاں پر اجتماعیت اور سمع و طاعت کی بات کہی گئی ہے. فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اجتماعیت کی دعوت دیتے ہیں، جماعت سے جڑے رہنے کی دعوت دیتے ہیں، اور سمع و طاعت کی دعوت دیتے ہیں، اختلاف و انتشار کی دعوت نہیں دیتے. جیسا کہ اکثر سلف کا یہ قول ہے کہ جماعت کو لازم پکڑے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا، اور جماعت کی تکمیل امامت کے بغیر ممکن نہیں، اور امامت کے جو شرائط ہیں اس کو سمع و طاعت کے بغیر مکمل نہیں کیا جا سکتا. یہاں امامت کی اہمیت، سمع و طاعت کی اہمیت اور اجتماعیت اور جماعت کو لازم پکڑنے کی اہمیت کو بتایا گیا. بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ تمہارا امام اگر غلط انداز کی حرکتیں کرتا ہے، قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے، الا یہ کہ واضح کفر کرنے لگے تو الگ مسئلہ ہے. وہ تھوڑی بہت نافرمانی کرتا ہے، دین سے بغاوت کرتا ہے کسی حد تک، تو بھی تم اس کے خلاف بغاوت نہ کرو، چاہے تم کو چمڑے کھا کر کے زندگی گزارنی پڑے. کیونکہ یہ بغاوت جو ہے دنیا میں فساد کا باعث ہے، بے چینی کا باعث ہے، امن و سلامتی کو ختم کرنے کا باعث ہے. امیر کی اطاعت میں ہمیشہ رحمت اور برکت ہے، لہذا انسان کو جماعت کو لازمی طور پر پکڑنا چاہیے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار پیدا نہ کرو. دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے انتشار پیدا کیا، آپس میں اختلاف کیا، اس کے بعد کی ان کے سامنے دلائل آ گئے پھر بھی انتشار اختیار کیا. ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت دردناک عذاب رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو اپنی رضامندی کا ذریعہ بتایا ہے. 3 چیزوں سے رب کائنات راضی ہے. وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. جن 3 چیزوں کو رب کائنات پسند فرماتا ہے ان 3 چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ.
تیسری چیز ہے وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن و سنت اور صحابہ کرام کی شرح و تفسیر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور انتشار پیدا نہ کرو۔ اور رب کائنات تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، قیل و قال، ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، یہ سوال کر لیا وہ سوال کر لیا، بال کی کھال نکال کر کے دین میں شبہات پیدا کیے، جس کا آج دور چل رہا ہے۔ فرضی مسائل قائم کیے جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے گی، یہ شریعت اسلامیہ اور منہج سلف کے خلاف ہے۔ تو قیل و قال کو رب کائنات ناپسند کرتا ہے۔ کثرت السوال، بہت زیادہ سوال کرنے کو رب کائنات ناپسند کرتا ہے۔ وَإِضَاعَةُ الْمَال، اور مال کی بربادی کو بھی رب کائنات ناپسند کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الزموا هذه الطاعة والجماعة، اے لوگو اس جماعت اور اطاعت کے کام کو لازم پکڑو، فإنه حبل اللہ الذی امر به، کیونکہ یہ وہی رسی ہے جس رسی کو تھامنے کا رب کائنات نے حکم دیا ہے۔ وَأَنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ، کہتے ہیں آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ جماعت کے ساتھ رہتے ہوئے اگر تم کو کوئی چیز بری لگتی ہے تو تفریقہ اور انتشار پیدا کرنے کے ساتھ جو چیز پسند آتی ہے وہ برا لگنا اس پسندیدہ چیز سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ کوئی چیز بری لگے گی، آپس میں تعاون کر کے وہ چیز ختم ہو جائے گی، لیکن انتشار پیدا کر کے کوئی چیز اچھی لگے گی تو اس اچھے لگنے کے اندر بھی شیطانی چال ہو سکتی ہے جو تم کو گمراہ کر کے تباہی کے دہانے پر پہنچا دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں الخلاف شر، اختلاف انتشار جو ہے یہ در حقیقت شر و فتن ہے، یہ برائی ہے۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں۔ فتاوی ابن تیمیہ میں امامت کو ائمہ کرام کی اطاعت پر، سمع و طاعت پر، ان میں سے چند اقوال یہاں پر میں ذکر کر دیتا ہوں۔ علیکم بالجماعہ فإن ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگو تمہارے اوپر لازم ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو، اور اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ یہ جماعت پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا فإن الشیطان مع الواحد، شیطان جو ہے ایک شخص کے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدْ، اور اگر ایک سے دو آدمی ہو جائے تو شیطان تھوڑا دور ہو جاتا ہے، دو سے تین ہوئے تو شیطان مزید دور بھاگے گا۔ اجتماعیت جتنی زیادہ بڑھے گی شیطان اتنا زیادہ بھاگے گا، کیونکہ انسان تنہائی میں گناہوں کو زیادہ انجام دے سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ برائیوں سے دور ہوتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں اور ہتھ کنڈے میں نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من جاءکم وَأَمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ يُرِيدُ أَن يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَّن كَانَ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم میں کوئی شخص آئے اور تم کسی ایک امیر پر جمع ہو چکے ہو، کسی ایک شخص کو اپنا قائد تسلیم کر چکے ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اور تمہارے امیر کے درمیان یا تمہاری جماعت کے درمیان انتشار پیدا کر دے، اختلاف پیدا کر دے، تمہاری جماعت میں انتشار و اختلاف پیدا کر دے، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ، لہذا اس کی گردن فوراً تلوار سے مار دی جانی چاہیے۔ انسان خود نہیں مارے گا، حکومت جو نافذ ہے وہ حکومت اس کی گردن کو مارے گی بغاوت کے نتیجے میں، لہذا اس کا عیب اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اس کی زندگی اس کی موت سے کہیں زیادہ بیکار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسا فتنہ پرور اس دنیا سے چلا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دے دی جائے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالْبِدْعَةُ مَقْرُونَةٌ بِالْفُرْقَةِ كَمَا أَنَّ السُّنَّةَ مَقْرُونَةٌ بِالْجَمَاعَةِ، کہتے ہیں کہ بدعات جو ہیں یہ تفریق اور انتشار کے ساتھ مقرون ہیں، اس سے ملی ہوئی ہیں، جیسا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے۔ فَيُقَالُ، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت،
یعنی جس نے سنت کو اختیار کر لیا اس نے جماعت کو لازم پکڑ لیا. تو یہ نام جو ہے، جو پسندیدہ نام ہے، یہ سنت کے ساتھ ساتھ جماعت کو جوڑے بغیر مکمل نہیں ہوتا. وَكَمَا يُقال، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے اہل البدعۃ والفرقہ، اہل بدعت اور اہل انتشار اور تفریق. یعنی بدعت جو ہے یہ تفریق پر مشتمل ہے. اور کیوں نہ ہو، جب انسان کے سامنے قرآن کی ایک دلیل آ گئی، حدیث رسول کی کوئی دلیل بیان کر دی گئی، تو ہر مسلمان اس بات پر آمادہ ہو سکتا ہے کہ اس کے آگے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، کیونکہ یہ فرمان رسول یا فرمان رب کائنات ہے. لیکن اگر انسان بدعات و خرافات میں پڑے گا تو ایک حنفی امام شافعی کے اقوال کو ماننے سے انکار کر دے گا، ایک شافعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو ماننے سے انکار کر دے گا، احناف اور شوافع امام احمد بن حنبل کو ماننے سے انکار کر دیں گے، حنابلہ امام مالک کو ماننے سے انکار کر دیں گے. تو جب اقوال پر ہمارے دین کی بنیاد ہوتی ہے تو انسان ان تعصبات کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق کے بجائے انتشار کی جانب بڑھ جاتا ہے. اتحاد و اتفاق کا ایک ہی مصدر ہے، وہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے، انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ضوابط ذکر کیے جا رہے ہیں ان ضوابط کو مکمل طریقے سے اپنانے، ان کو سمجھنے، ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.